تو ذات جی وقار وہ کون سی 3 خوبیاں تھیں جن کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس بندے نے ہمیں راضی کر دیا اور ہم اسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ تو اگر حضرت جی وقار وہ 3 خوبیاں ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر یقیناً رب کی یہ جو ہے خوشخبریاں، یہ بشارتیں قیامت تک آنے والے ہر اس خوش نصیب انسان کے لیے ہیں تو یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور بالا مقام جہاں پہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر اور رسول ہوں گے۔ قد انعم اللہ علیہ من النبیین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ النساء میں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہر وہ شخص، اب یہ رسول قیامت تک کے لیے صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، صرف تابعین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول ہے کہ جو بھی انسان صحیح معنوں میں اور 100% اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے گا، ان کی اتباع کر لے گا، ان کی تابعداری کر لے گا، ان کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ احسان کیا فرمائیں گے؟ قد انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے 4 درجے بتا دیے کیونکہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور بالا مقام انبیاء کا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، ان کی تابعداری کریں گے، ان کی اطاعت شعاری کریں گے، ان کے مطابق اپنے خوشی اور غمی گزاریں گے، اپنے شب و روز گزاریں گے، اپنے لیل و نہار گزاریں گے، اپنے سفر و حضر گزاریں گے، اپنے سارے معاملات اطاعت رسول کے اندر لے کے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند و بالا مقام انبیاء والا عطا فرمائے گا۔ سب سے اعلیٰ والا مقام، سب سے بہترین تو جنت اعلیٰ ہے، سب سے اونچا مقام۔ اس کے بعد فرمایا والصدیقین، انبیاء کے ساتھ والی کالونی، ان کے ساتھ والا گروہ، ان کے ساتھ والا درجہ کن کا ہوگا؟ صدیقین۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو بھی لقب کیا دیا گیا تھا؟ صدیق۔ یہ لقب کس نے دیا؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیا۔ کون سے محبوب پیغمبر علیہ السلام؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان اس وقت تک حرکت میں آتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم اور آرڈر نہیں آ جاتا۔ تو گویا کہ یہ لقب میرے محبوب پیغمبر نے دیا ہے، دراصل یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو انبیاء کے بعد دوسری کیٹیگری جو ہے، دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین، اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ شہداء، وہ لوگ جو اللہ کی دین کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا درجہ ان کا ہے والصالحین، اور چوتھا اور آخری درجہ وہ ہے جہاں سارے نیک لوگ جو ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ تو انبیاء کے بعد سب سے بلند والا مقام کن کا ہے؟ صدیقین کا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لقب کیا ملا؟ صدیق۔ اور یہ کب ملا؟ ذات جی وقار یہ تب ملا کہ جب دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص راتوں رات مکہ سے اٹھا ہے اور کئی 100 میل کا سفر کر کے جو ہے فلسطین پہنچتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں، جو اس وقت جو زمینی سفر ہے کئی ہفتوں کے اوپر محیط تھا کہ اگر انسان اونٹوں کے اوپر یا گھوڑوں کے اوپر سفر کرتا اسے کئی ہفتے لگتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں مکہ سے اٹھا، بیت المقدس پہنچا، وہاں امامت بھی فرمائی، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور پھر وہاں سے اٹھا پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت جہنم دکھائی گئی، اور پھر اللہ کے حضور روبرو پیش کیے گئے، اللہ کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا، اور پھر رات کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد جو ہے ابھی فجر نہیں ہوئی اور وہ واپس بھی آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب لوگ اس کے اوپر استہزاء اٹھا رہے ہیں، مذاق اٹھا رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو، ہم نے کہا تھا کہ یہ آدمی جادو زدہ ہے، مجنون ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ لیکن ذات جب کا جب یہی واقعہ جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے، تو انہوں نے آگے سے سوال کیا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہنے والا کون ہے، یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟
چونکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو بھی بولتا ہے اللہ کے پیغام کے مطابق بولتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بولتا ہے۔ لوگوں نے کہا جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، جسے تم اپنا ہادی مانتے ہو، جسے تم اپنا پیشوا مانتے ہو، جسے تم اپنا پیر مانتے ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ابھی یہ بات محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خود نہیں سنی، لوگوں نے بتایا۔ کہا اگر میرا نبی کہتا ہے تو پھر 100% یہ بات درست ہوگی۔ تو تب جا کے صدیق کا لقب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا مطلب یہ ہے جو خود بھی سچ بولنے والا ہو اور سچ کے اوپر کھڑا ہونے والا ہو، سچ کی ہی تصدیق کرنے والا ہو، نہ تو جھوٹ بولے اور نہ جھوٹ کو پسند کرے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی تو پوچھ لیا کہ رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں بڑے بڑے نیک و صالحین پیدا ہوں گے، ایسے ایسے پیدا ہوں گے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اپنے رب کو راضی کر دیں گے اور رب ان کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب کی طرف سے اعلان کہ رب ان کو راضی کر کے چھوڑے گا، وہ اپنے رب کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ بتائیے آپ کی امت کا کوئی ایسا خوش نصیب جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ چاہتے جی بکر آج دیکھیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اعداد و شمار کے بڑے جدید آلات ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہر چیز کی پیمائش اسے جو ہے ماپنے کے آلات ہمارے پاس آ چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی آلہ ایسا نہیں آیا جو آسمان کے ستاروں کو گن سکے۔ اسے جب بھی ستاروں کی بات آتی ہے تو ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہ بے شمار ستارے ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ بتائیے آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب انسان ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کا فاروق ایسا ہے جسے میں نے اللہ سے دعائیں کر کے مانگا تھا، جس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے اللہ ہزاروں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ فاروق جس رستے سے فاروق گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اس رستے پہ شیطان نہیں آتا۔ وہ عمر فاروق تو جو مشورہ دیتے ہیں عرش والا قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا فاروق عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی سی پریشان ہو گئی، کیونکہ دل میں خواہش یہ تھی، کیونکہ سفر و حضر کے یار ہجرت میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تکلیفیں صعوبتیں انسانوں کی بھی برداشت کی، اور وہ بچھو جو بار بار ڈس رہا ہے، جب گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، بچھو بار بار ڈس رہا ہے، اب تکلیف کی شدت اتنی ہے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پہ پڑتے ہیں، آقا علیہ السلام بیدار ہو کے کہتے ہیں اور میرے یار کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ پتہ نہیں، مجھے کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بیدار کرنا بھی گوارا نہیں کیا، انسانوں کی تکالیف بھی برداشت کی، جو ہے موذی جانوروں کی تکالیف بھی برداشت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوچ رہی تھی کہ شاید آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر کوئی خوش نصیب انسان ہے تو عائشہ وہ تمہارا باپ ابوبکر ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب پریشان ہوئی تو آقا علیہ السلام جنہیں حکیم الامت بھی کہا گیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرما رکھی ہے، آقا علیہ السلام چہرے پڑھ لیا کرتے تھے۔ کہا عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ اگر کوئی خوش نصیب انسان ہے تو وہ میرے باپ ہوں گے۔ کہا عائشہ تم نے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں پوچھی ہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ابوبکر کی اس ایک رات جب اسے موذی چیز ڈس رہی تھی اور اس نے مجھے بیدار کرنا گوارا نہیں کیا، اس ایک رات جو ہے وہ رات کی نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آسمان کے ستارے کیا چیز ہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ذات کا اگر اللہ کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے اعزاز دیا جا رہا ہے، اگر عرش والا مقام دے رہا ہے تو صرف جو ہے دعووں کے اوپر نہیں مل رہا، صرف نعروں کے اوپر نہیں مل رہا، بلکہ اس کے لیے جو ہے عملی اعتبار سے اپنا تن من دھن جو ہے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی وعدے ہیں کہ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، میں آپ کی جنت میں ایسی بہترین مہمان نوازی تیار کروں گا جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی دل کے اندر ایسی خواہش پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔
لاتے جی بکر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پہلی خوبی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عطا کر رکھا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ لاتے جی بکر دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ آج اگر میرے ذہن کے اندر یہ وسوسہ اور خیال ہے کہ مجھے میری محنت کے بلبوتے پہ مل رہا ہے، مجھے میرے علم کی بنا پہ مل رہا ہے، مجھے اپنے تجربے کی بنا پہ مل رہا ہے، تو داتا جی بکار یہ بات غلط ہے۔ ہم سے کہیں زیادہ علم والے دھکے کھا رہے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ تجربے والے آج جو ہے روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو رب کا وعدہ ہے میں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں صدیق کی پہلی خوبی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ کہ جو عرش والے نے اسے عطا کر رکھا ہے، عرش والے نے دیا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ کیسا خرچ کرنے والے ہیں؟ ذات جیوکار مکی زندگی میں جب آقا علیہ السلام نے توحید و رسالت کی دعوت دی تو اولین میں سے سب سے پہلے لوگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر صرف یہیں تک بس نہیں کہ اسلام قبول کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صدیق کی تعریف یہ ہے جو سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق کرتا ہو۔ اب انہوں نے جب اقرار کر لیا تو دل و جان سے اسے تسلیم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ بے شمار لوگ جو ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق کی بنا پر اور ان کی دعوت کی بنا پر جو ہے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ 7 ایسے غلام کہ جنہوں نے دین اسلام قبول کر لیا، لیکن مکے والوں کا ظلم و ستم جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ انہیں تپتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا ہے، بھاری بھرکم پتھر جو ہے ان کی چھاتی پہ رکھے جاتے ہیں، انہیں وہ کوڑے مارے جاتے ہیں جو جانوروں کو مارے جائیں تو شاید وہ ہلاک ہو جائیں، موت کے آغوش میں اتر جائیں۔ اتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، کس بنا پہ کہ بلال حبشی احد کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وہ اکیلا حاجت روا ہے۔ مکے کی وادی میں، مکے کی گلیوں میں وہ بلند آواز سے یہ صدا لگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بھی مکے والوں کا ظلم و ستم دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ آواز آہستہ اگر تم لگا لو، عرش والا تو سب سے بڑا سمیع ہے، اس جیسا تو سننے والا کوئی نہیں، شاید ان کا ظلم و ستم تمہارے اوپر کم ہو جائے۔ تو بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب یہ مجھے اللہ کی رضا کے تکلیفیں دیتے ہیں اس وقت مجھے جو ہے اللہ کی طرف سے جو محبت ملتی ہے، جو لذت ملتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ملتی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے آقا سے کہا کہ بھی انہیں آزاد کر دو۔ کہا بھی میں تو آزاد نہیں کروں گا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے اور وہ تکلیفیں دینے میں جو ہے لذت محسوس کرتا ہے کہ یہ بے دین ہو چکا ہے، یہ ہمارا دشمن ہو چکا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھی منہ مانگی قیمت مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 5 اوقیہ جاتے جی کا جو موجودہ اگر اس کا وزن کیا جائے تو 32 تولے سونا بنتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروانے کی اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں۔ 32 تولے سونا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا دے کے انہیں اپنا غلام نہیں بنا رہے، انہیں اپنی قید میں نہیں لے کے آ رہے، ان سے کام کروانا مقصود نہیں۔ ان کے والد محترم حضرت بکر صدیق کے والد کہتے ہیں اور بیٹا تمہارے پاس اتنا مال و زر ہے، تم ان سے بڑے بڑے طاقتور خادم جو ہیں، طاقتور غلام جو ہیں وہ خریدو جو تمہاری مدد کریں، تمہارا کاروبار چلائیں، ان کے ذریعے تم جو ہے اپنے معاملات کو آسانی سے چلا سکتے ہو، اور تم ایسے خادموں کو خریدتے ہو جو چلنے سے بھی کمزور ہیں، نحیف ہیں، جن کی مکے میں کوئی بات نہیں سنتا، جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں ابا جان یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، 32 تولے سونا ایک خادم کو جو ہے خرید کے آزاد کرنا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے کام لینے ہیں، بلکہ 32 تولے سونا جو ہے میں نے اللہ کی راہ میں دے کے رب کی رضا کا